بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے جو اللہ کریم نے شہید ہونے والے کے بارے میں قرآن کریم کے اندر فضائل بتائے ہیں۔ آج وہ ہم اس موضوع کے اندر سنیں گے۔ خدائے عز و جل شہدائے کرام کی فضیلت بیان کرتے ہوئے قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ جو خدا کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ مت کہنا، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں خبر نہیں۔ اور ارشاد پاک فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بل احیاء عند ربهم يرزقون۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے انہیں مردہ ہرگز نہ خیال کرنا، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، روزی بھی دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے اس آیت کریمہ کا معنی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ شہیدوں کی روحیں سبز پرندوں کے جسم میں ہیں، ان کے رہنے کے لیے عرش الہی کے نیچے قندیلیں لٹکائی گئی ہیں، جنت میں جہاں ان کا جی چاہتا ہے وہ سیر کرتے ہیں اور اس کے میوے کھاتے ہیں۔ اور سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم شہداء اسلام کی عظمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ شہید کے لیے خدا تعالیٰ کے نزدیک 6 خوبیاں ہیں، یعنی جس انسان کے اندر یہ 6 خوبیاں پائی جاتی ہیں اللہ پاک کے نزدیک تو وہ کون سی ہیں؟ نمبر 1، خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اسے اللہ پاک بخش دیتا ہے اور روح نکلتے ہی کے وقت اس کو جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ یعنی خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اللہ پاک اس بندے کی بخشش کر دیتا ہے اور روح نکلتے وقت سے پہلے ہی اسے جنت میں اپنا ٹھکانہ دکھا دیتا ہے۔ اور دوسرا، قبر کے عذاب سے محفوظ وہ انسان رہتا ہے۔ اور نمبر 3، اسے جہنم کے عذاب کو خوف نہیں رہتا۔ نمبر 4، اس کے سر پر عزت و وقار کا ایسا تاج رکھا جائے گا کہ جس کا بے شمار قوت اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہوگا۔ اور نمبر 5 کہ اس کی نکاح میں بڑی بڑی آنکھوں والی 72 حوریں دی جائیں گی۔ نمبر 6، اور اس کے عزیزوں میں سے 70 آدمیوں کے لیے اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ شہید وہ جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں شہید ہو گیا اور اس کی اندر اللہ پاک نے 6 خوبیاں رکھیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں شہید ہو جاتا ہے تو اللہ پاک کیا انعامات عطا فرماتا ہے۔ ایک تو یہ کہ خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اس کی بخشش فرما دیتا ہے اور روح نکلتے وقت ہی اسے اس کا ٹھکانہ جنت میں دکھا دیتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ قبر کے عذاب سے وہ انسان محفوظ رہتا ہے۔ اور تیسرا، اسے جہنم کے عذاب کا خوف نہیں رہتا۔ اور چوتھا یہ ہے اس کے سر پر عزت و وقار کا ایسا تاج رکھا جائے گا جو دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہوگا۔ اور 5واں، اس کے نکاح میں بڑی بڑی آنکھوں والی 72 حوریں دی جائیں گی۔ اور چھٹا جو ہے اور اس کے عزیزوں میں سے 70 آدمیوں کے لیے اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ یہ شہید کا مقام ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اپنی جانوں کو قربان کر دیتے ہیں اور جہاد کرتے ہیں۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ لڑائی میں قتل کیے جاتے ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک، وہ مومن جو اپنی جان اور اپنے مال سے اللہ کی راہ میں لڑے اور دشمن سے خوب مقابلہ کرے یہاں تک کہ قتل کر دیا جائے، یہ وہ شہید ہے جو صبر اور مشقت کے امتحان میں کامیاب ہوا۔ یہ شہید خدا تعالیٰ کے عرش کے نیچے
خدا کے خیمے میں ہوگا۔ انبیاء کرام اس سے صرف درجہ نبوت میں زیادہ ہوں گے، باقی مرتبہ نبوت یعنی مرتبہ نبوت اور اس سے جو کمالات متعلق ہیں اس کے علاوہ ہر مرتبہ اور ہر کمال اس شہید کو حاصل ہوگا۔ سوائے انبیاء کی نبوت و کمالات کے شہید کو اللہ پاک ہر مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا۔ اور دوسرا وہ مومن جس کے اعمال دونوں طرح کے ہوں، یعنی کچھ اچھے ہوں اور کچھ برے ہوں، وہ اپنی جان اور مال سے خدا کی راہ میں جہاد کرے، جس وقت دشمن سے سامنا ہو اس سے لڑے یہاں تک کہ قتل کر دیا جائے۔ یہ ایسی شہادت ہے جو گناہوں اور برائیوں کو مٹانے والی ہے۔ پھر فرمایا کہ بے شک تلوار گناہوں کو بہت زیادہ مٹانے والی ہے، اور شہید جس دروازے سے چاہے گا جنت میں چلا جائے گا۔ اور تیسرا وہ منافق ہے جس نے اپنے جان اور مال سے جہاد کیا، اور جب دشمن سے مقابلہ ہوا تو خوب لڑا یہاں تک کہ مارا گیا، یہ شخص دوزخ میں جائے گا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے کہ ان السیف لا یمحو النفاق، نفاق یعنی چھپے ہوئے کفر کو تلوار نہیں مٹاتی۔ اس حدیث شریف سے جہاں یہ معلوم ہوا کہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا مرتبہ نبوت اور اس کے متعلق کمالات کے علاوہ سارے درجات سے سرفراز ہو جاتا ہے اور اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، ساتھ ہی یہ بھی واضح ہو گیا اگر دل میں کفر چھپائے ہوئے ہو اور صرف ظاہر میں مسلمان ہو تو چاہیے زندگی بھر جہاد کرے، چاہے یہاں تک کہ اپنے عزیز ترین جان بھی قربان کر دے، مگر وہ جہنم میں ہی جائے گا۔ اسی طرح جو لوگ محبوب خدا کے بغض و عداوت کا کفر یعنی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والوں کے بارے میں بغض رکھتے ہیں، صحابہ سے بغض رکھتے ہیں، اپنے دلوں میں کفر کو چھپائے ہوئے ہیں اور ان کی عظمت کے دشمن ہیں، اگر وہ دن رات عبادت کریں اور زندگی بھر ساری دنیا میں اسلام کی نشر و اشاعت کریں، تبلیغ کرتے پھریں یہاں تک کہ اسی حال میں مر جائیں، تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا، اس لیے کہ اس طرح کی کسی بھی نیکی سے کفر نہیں معاف ہوتا۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلی صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔